السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ البقرہ آیات 253 سے 255 تک۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين۔ پریویس لیسن میں ہم نے 252 تک آیات پڑھی تھی، آج ہیں 253 سے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو عزت اور مقام عطا فرمایا، لیکن بعض انبیاء کو بعض پر خاص فضیلت دی گئی۔ حضرت موسیٰ سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ کو معجزات اور روح القدس جبرائیل کی مدد دی گئی۔ تمام انبیاء حق لے کر آئے، مگر لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو لوگ آپس میں جنگ نہ کرتے، لیکن اللہ انسان کو اختیار دیتا ہے تاکہ آزمائش ہو۔ تمام انبیاء کا احترام کرنا لازم ہے۔ انسان کو حق ملنے کے بعد اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی اطاعت ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اگلی آیت آ جاتی 254۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ دوستی۔ اس دن کوئی شخص بغیر اللہ کی اجازت کے کسی کی مدد نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں دیا گیا صدقہ اور نیکی آخرت میں فائدہ دے گی۔ کفر کرنے والے ہی اصل ظالم ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے احکام نہیں مانتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت اپنائیں، دنیا کی چیزوں پر غرور نہ کریں، آخرت کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ آیت 255 آ جاتی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو کہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ تھکاوٹ ہوتی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت ہے۔ کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ اللہ ہر ظاہر اور پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ انسان اللہ کے علم میں سے صرف اتنا جانتا ہے جتنا اللہ چاہے۔ اللہ کی قدرت پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے۔ آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کے لیے بالکل آسان کام ہے، وہ سب سے بلند اور عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی بہت ہی عظیم آیت ہے۔ اللہ ہر وقت ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ سچا سکون اللہ کی یاد میں ہے۔ جو بھی کوئی مسئلہ پیش آئے تو آپ کمنٹ ضرور کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ بالکل خیریت سے ہوں گی۔ آج ہمارا تیسرا سپارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہم اپنا مکمل قرآن پاک اسی طرح اس طریقے سے کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلک یہ رسول پیغمبر، فضلنا فضیلت دی ہم نے، یعنی بزرگی دی ہم نے، بعضهم بعض ان کو، علی پر، بعض پر، یعنی بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ منہم ان میں سے، من جو کچھ وہ بھی ہیں، کلم اللہ جو کہ کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یعنی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، ورفع اور بلند کیا، بعضهم ان میں سے بعض کو، درجات درجوں کے اعتبار سے، وآتینا اور دی ہم نے، عیسیٰ بن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ کون تھے؟ مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے نا۔ بینات واضح دلیل، وایدناہ اور تائید کی ہم نے ان کی، بروح القدس مقدس روح کے ساتھ، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، مقتتلا تو لڑتے، مطلب نہ قتال کرتے، ماں کا مطلب ہوتا ہے نہیں، مقتتلا نہ لڑتے، الذین وہ لوگ، من بعدہم بعد ان کے، من بعدی جو آئے ان کے بعد، ما جاءتہم جو آئی ان کے بعد، بینات واضح دلیلیں، ولیکن اختلفوا اور نہیں
اختلفوا اختلاف کیا انہوں نے، فمنہم بعض مطلب فمنہم بس ان میں سے، من جو آمنہ ایمان لایا، ومنہم اور بعض ان میں سے من جو کفر کفر کرے، جو کافر ہوئے، ولو اور اگر شاء چاہے اللہ تعالیٰ مقتتلوا تو وہ قتال نہ کرتے، ولیکن اور لیکن اللہ تعالیٰ یفعل کرتا ہے ما یرید جو وہ چاہتا ہے۔ یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بعض تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی، اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی نشانیاں عطا فرمائیں، اور روح القدس سے ان کو مدد دی، یعنی ایک فرشتے کے ذریعے ان کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، یعنی اگر اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ہی تمام کرنا ہوتا ہے تو جو ان سے پہلے نبی تھے انہی پر ہی اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ تمام کر دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتے تو ان سے پچھلے جو لوگ تھے، ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، یعنی آپس میں اختلاف نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لے آئے ہو، انفقو تم خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تم کو، اے ایمان والو جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل پہلے اس سے، ان یأتی یہ کہ آئے، یوم دن، لا نہیں، بیع کوئی اس میں مطلب خرید و فروخت ہو، بیع کوئی خرید و فروخت ہو، کوئی بیچنا ہو، فیہ اس میں، ولا اور نہ خلۃ نہ دوستی ہو، ولا شفاعت اور نہ ہی کوئی سفارش ہو اس میں، والکافرون اور کافروں کے لیے، ہم وہ ظالمون ظالم ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، جس میں نہ اعمال کا کوئی سودا ہوگا اور نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے گی، اور کفر یعنی نافرمانی کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ لا نہیں، الہ معبود، الا مگر ہوا وہی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی، الا مگر وہی معبود ہے، یعنی صرف وہی ہے۔ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں جیسے عبادت کے لائق، الحی وہ زندہ ہے، قیوم اور قائم رہنے والا ہے، لا تاخذہ نہیں پکڑتی اس کو، سنۃ اونگھ، ولا نوم اور نہ نیند، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من کون، ذلذی کون ہے، ذلذی وہ شخص، من ذلذی کون ہے وہ جو، یشفع سفارش کرے، عندہ اس کے نزدیک، الا مگر باذن اس کے حکم کے بغیر،
مطلب اس کے حکم کے ساتھ تو کوئی سفارش کر سکتا ہے اللہ اگر کسی کو حکم دے دے، لیکن اس کے حکم کے بغیر ایسا کون شخص ہے جو کہ اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ یعلم وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور نہیں گھیرتے، بشیء کسی چیز کو، من علمہ اس کے علم کے ساتھ، نہیں احاطہ کر سکتی کسی چیز کے، من علم سے، علم ہی اس کے علم کے ساتھ، الا مگر بما شاء جس کے لیے یہ چاہے، جس کے لیے اللہ یعنی چاہے، جس قدر چاہے اللہ تعالیٰ۔ وسع اور وسیع ہے یا پھر سنبھالیا جیسے یہاں لکھا ہوا، کرسی اس کی کرسی، اس کا تخت، سماواتی مطلب پھیلا ہوا ہے، اللہ اس نے سما لیا ہے اس کی کرسی نے، آسمانوں کو، والارض اور زمینوں کو، زمین اور آسمانوں کو سما لیا ہے، ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی نگرانی، یعنی زمین و آسمان کی نگرانی اس کو نہیں تھکا سکتی، وہوا اور وہ علی بلند ہے، عظیم اور بڑا ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ اور ہمیشہ رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، یعنی ہم اس سے زیادہ علم حاصل نہیں کر سکتے جتنا وہ ہمیں چاہے، جتنا اللہ چاہتے ہیں اتنا علم ہمیں مل جاتا ہے، اور اس کی بادشاہی اور علم آسمانوں اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یعنی اس کو بالکل بھی تھکا نہیں سکتی، وہ اور وہ علی بلند مرتبے والا ہے، عظیم اور بڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہیں تک آپ اپنا سبق یاد کیجیے گا، جو بھی کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹ ضرور کر لیا کریں۔ اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔